یہ رمضان المبارک خاص طور پہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی رمضان المبارک میں روز 2 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی سحری سے لے کے غروب تک ایک قرآن مجید پورا پڑھتے تھے، اور پھر تہجد کا جب وقت آتا تھا اس میں 10 پارے الگ سے پڑھتے تھے، تراویح کی نماز میں الگ سے پڑھتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی 50 سال تک مسجد نبوی شریف میں حدیث کا درس دینے والے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا حدیث کا درس موقوف کر دیتے تھے، فرماتے تھے شہر القرآن، رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے، پورا وقت قرآن مجید کو دو۔ کس کس کی بات کی جائے، ایک سے ایک امام اور اس کا تذکرہ جب آپ کو ملے گا رمضان المبارک میں، عبادت قرآن، عبادت قرآن۔ ہم نے کتنی قرآن مجید کی تلاوت آج تک کی رمضان المبارک میں؟ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کسی زمانے میں ڈاکو ہوا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت نے بدلا، اور ایسا بدلا امام الحرمین عابد الحرمین کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا بیٹا جن کا نام علی تھا، باپ کی تربیت دیکھیے، قرآن مجید کے ساتھ شغف دیکھیے کہ والد اپنے بیٹے کے سامنے قرآن مجید خوبصورت انداز میں نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ بیٹا برداشت نہیں کر سکتا، بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ جب بھی قرآن کی تلاوت باپ کرتا تھا چھپ کے کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ باپ کو معلوم نہیں، بیٹا پاس نہیں تھا، خوبصورت انداز سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، آیت مبارکہ پہ پہنچے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، یہ پڑھا، اس آیت کے اوپر پہنچے، خوبصورت انداز سے باپ تلاوت کر رہا ہے، معلوم نہیں کہ بیٹا پیچھے آ کے کھڑا ہو چکا ہے۔ چیخ کی آواز سنائی دی اور گرنے کی آواز سنائی دی، باپ نے پلٹ کے دیکھا تو علی زمین پہ پڑا تھا۔ طبیب بلائے گئے، معالج بلائے گئے، علاج شروع ہوا، پتہ چلا کہ نبض حرکت نہیں کر رہی، روح پرواز کر چکی ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کا جہاں ذوق تھا، وہاں قرآن مجید کے سننے کا ذوق بھی اس انداز سے موجود تھا۔